والأربعة الأخيرة متحققة في جنابه تعالى فالثلاثة الأول منها تختص بدليل الكل من المسبحين والتأخير يشمل الأولى ثم للتسبيح شبه من المرتبات الخارجية من الحقائق المتمثلة فيها يستمع أربعا فالمسبح هو العلة الداعية والقول والعمل والقول والاعتقاد كالعلة المادية وتخصيصاتها العارف لها من إظهار التبرع عن الرسول بمنزلة العلة السورية بمنزلة وایا منزلة العلة السورية وغاياتها انعكاس أشعة التنزه إلى المنزهين بالكسر فإن المنزه بالفتح. دیکھو جب عبارت میں آپ نے منزہین پڑھ دیا اب بالکسر نہیں پڑھو کیونکہ اس کے اوپر تو آپ نے عمل کر دیا اب بالکسر پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. چلو فإن المنزه لا ينزه من تنزيههم بل هم ينزهون به وهكذا حال الحمد والصلاة. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ تفعیل کے جو خواص کا ذکر ہوا ایک وہ ایجاد الفعل یاد ہے اور ایک انتصاب الفعل. انتصاب الفعل کی پھر 4 قسمیں ہوئی. 4 قسمیں ہوئی. تو یوں سمجھو کہ گویا کہ کل خواص جو ہے وہ 5 ذکر ہوئی 4 یہ اور ایک وہ ایجاد الفعل 5 تفعیل کے 5 خواص کا ذکر ہو. اب ان 5 کے درمیان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 5 میں باب الاشتراک کیا چیز ہے اور باب الامتیاز کیا چیز ہے. ان 5 خواص میں تو پہلی بات یہ ہے کہ ان 5 میں باب الاشتراک جو ہے وہ ایک چیز ہے. کیا کہ کلھا خواص التفعیل یہ 5 کے 5 کیا ہیں تفعیل کے خواص ہیں. یہ ان کے درمیان کیا چیز ہے باب الاشتراک یہ سارے تفعیل کے خواص ہیں. اور ایک ہے باب الامتیاز. کہتے باب الامتیاز اگر قائم کرو گے تو سب سے پہلے ایسا کرو کہ وہ ایک خاصہ ایک طرف کرو. کون سا ایجاد والا ایجاد الفعل اور یہ باقی 4 دوسرے طرف کرو. تو پھر باب الامتیاز یہ ہے کہ وہ والا باری تعالیٰ کی شان میں محال ہے. کون سا ایجاد الفعل والا. سبحانہ میں یہاں پر اس کو مراد لینا تسبیح میں وہ مراد لینا جائز نہیں ہے من المحالات. اور یہ باقی جو آخری 4 ہیں یہ باری تعالیٰ کی شان میں لینا تسبیح میں لینا جائز. تو وہ ناجائز یہ جائز. یہ باب الامتیاز. سمجھ میں آئیے. اس لیے ایک بات انہوں نے پہلے بتائی تھی وہ ایجاد الفعل کے متعلق باب الامتیاز بتایا تھا کہ وہ ہوا مستحیل فی جنابہ تعالی. وہ اگلی عبارت میں گزر چکا ہے. یہ باب الامتیاز تھا اس کا. اور یہ جو آخری 4 ہیں ان کا باب الامتیاز کیا ہے کہ والاربعۃ الاخیرۃ متحققۃ فی جنابہ تعالی. کہ یہ آخری 4 جو ہیں یہ باری تعالیٰ کی شان میں متحقق ہے. تو یہ باب الامتیاز بتا دیا. تو ایک ہے باب الاشتراک ان 5 میں اور ایک یہ ہے کہ ایجاد کو ایک طرف رکھیں اور باقی 4 کو دوسری طرف رکھیں. تو ان کے درمیان میں باب الامتیاز تو وہ ناجائز
اور یہ جائز. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب ایک اور طریقہ کرتے ہیں کہ دوسرا اگر ایسا کرے کہ یہ جو پہلے 3 ہیں، آخری 4 جو ہیں ان میں سے پہلے 3، تو آخری 4 میں سے پہلے 3 کون سے ہیں؟ انتصاب بالاعتقاد بالقول بالاشارہ، یہ ہے نا. یہ 3 ایک طرف رکھو اور چوتھے کو دوسری طرف رکھو، انتصاب بدلالت الحال. تو پھر مابین امتیاز کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر مابین امتیاز بعض علماء کے نزدیک جو میں نے کل بتایا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو 3 ہیں وہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہیں. مسبحین جو ذوی العقول میں سے ہیں، سمجھئے، انتصاب بالاعتقاد بالقول بالاشارہ، یہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے. اور جو دوسرا ہے کون سا؟ بدلالت الحال، وہ عام ہے، وہ ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کو شامل ہے، کیونکہ حال تو امکان تو ہر کسی کے پاس ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر مابین امتیاز اگر وہ 3 ایک طرف رکھے اور یہ دلالت الحال والا دوسری طرف رکھیں تو پھر مابین امتیاز یہ ہے کہ وہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے اور یہ دوسرا چوتھا عام، غیر ذوی العقول سب کو. اس لیے فرماتے ہیں کہ فالثلاثۃ الاول منہا، پر 3 پہلے والے، تختص بذوی العقول من المسبحین، وہ ذوی العقول میں سے جو مسبحین ہیں ان کے ساتھ خاص ہے. والآخیر، آخیر کون سا تھا؟ ہاں، وہ جو بدلالت الحال ہے وہ یشمل الکل، وہ شامل ہے. تو یہ مابہ الامتیاز بتا دیا ملاسن نے، مابہ الامتیاز اور مابہ الاشتراک تو بتا دیا آپ کو، یہ بتا دیا کو. اب ثم للتسبیح سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. جواب یہ دیتے ہیں، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے بھائی تم نے زور تو بڑا لگایا، علامہ بہاری کے کلام کو ملا حسن نے تو بڑا زور لگایا، اس کی تفسیر اور اس کی تعویل اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم سبحانہ میں بڑی تحقیق کی، لیکن کام پھر بھی بنا نہیں. کیوں؟ سبحانہ کو پھر بھی اس مقام میں لانا، چاہے تم مانا اس کا تسبیح ہے، اس مقام کے مناسب لفظ نہیں ہے. خطبے میں صفات کمالیہ کا ذکر ہوتا ہے، باری تعالیٰ کے صفات کمالیہ کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ سبحان کے تم کئی معنی ذکر کرو، کبھی کہتے اس میں مصدر، کسی نے کہا یہ عالم مصدر، کسی نے کہا یہ مصدر، کچھ بھی کرو، لیکن مصدریت سے تو نہیں نکالا. عالم مصدر والا بھی معنی تو مصدر والی کرے گا، مصدر کے لیے عالم ہو گیا نا. تو فرق تو عالمیت کا آ گیا، تو اس میں تعیین آ گئی ہے، اس کی اضافت نہیں ہو سکتی ہے، وہ غیر منصرف ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گی. جیسے عثمان ہے، سبحان ایسا غیر منصرف ہو جائے گا. عالمیت اور عالف نون مزید اثان اس میں ہے تو غیر منصرف ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے،
لیکن عالم کس کا ہے؟ تسبیح کا. تو زید عالم ہے کس کا؟ اس ذات کے لیے. تو دلالت تو مدلول تو اس کا پھر بھی وہی تسبیح ہے. سبحان کے لفظ کا مدلول کیا چیز ہے؟ وہی تسبیح. چاہے عالم کرو اور مصدر کرو تو خود ہے، اس میں مصدر کرو تو بھی وہی ہے. تو معنی تو مصدر ہی ہو گیا نا. سبحان کیا چیز ہو گئی؟ معنی اور مفہوم اور مدلول تو اس کا کیا چیز ہے؟ مصدر. تو میرے بھائی مصادر تو سب انتزاعیات ہیں. مصدری معنی جو ہوتا ہے یہ انتزاعی چیز ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، قام یقوم کا مصدر کیا ہے؟ قیام. قیام کہیں نفس الامر میں ہے؟ خارج میں نفس الامر میں کہیں قیام نظر آتا ہے؟ قائم تو نظر آتا ہے لیکن قیام ہے کہیں؟ تو قیام آپ قائمون سے انتزاع کرتے ہیں. وہ جو قائمون ہے نا، وہ جو کھڑا ہے، قائمون ذات من لہ القیام. قائمون کس کو کہتے ہیں؟ ذات من لہ القیام. تو اس قیام کا آپ انتزاع کرتے ہیں قائمون سے. قائمون تو نفس الامر میں موجود نہیں ہے، کوئی نفس الامری چیز تو نہیں ہے. علی ھذا القیاس جتنے مصادر ہیں سب مصادر کیا ہوتے ہیں؟ انتزاعیات. انتزاعیات، نفس الامریات نہیں ہے. ورنہ مصادر کو سوچیں، کوئی مصدر جو ہے وہ نفس الامری نہیں ہے. اس کا وجود بغیر فرض فارض کے، بغیر انتزاع منتزع کے کسی مصدر کا وجود ہے نفس الامر میں. تو سبحان کا معنی تسبیح، مصدری معنی. اور مصادر کل کے کل کیا ہیں؟ انتزاعیات. انتزاعیات تو غیر نفس الامری چیزیں، نفس الامری چیز نہیں ہے. اس کا وجود انتزاع منتزع کے اوپر موقوف ہے. اگر منتزع انتزاع کرے گا، معتبر اعتبار کرے گا تو مصدر ہے. معتبر اعتبار نہیں کرے گا تو مصدر نہیں ہے. یعنی اعتباری چیز ہے. تو باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ نفس الامری واقعی. اس کا وجود وجود حقیقی غیر موقوف بے اعتبار معتبر. سمجھ آ رہی ہے؟ باری تعالیٰ کا وجود نفس الامری ہے، ذاتی ہے، موجود حقیقی ہے بوجود حقیقی. اعتبار معتبر پر موقوف ہے، انتزاعیات میں سے نہیں. تو آپ باری تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہیں، صفات کمالیہ کا ذکر کرتے ہیں. تو صفات کمالیہ میں کس کو لائے آپ؟ انتزاعی چیز کو. کہ معتبر اگر اعتبار کرے گا تو ہے. تسبیح کا اعتبار معتبر کرے گا تو تسبیح ہے، اور اگر اعتبار معتبر نہیں کرے گا تو تسبیح کا وجود ہی نہیں. تو یہ صفت کمال باری تعالیٰ کے لیے.
باری تعالیٰ کے لیے صفت کمال ہے. صفت کمال تو باری تعالیٰ کے نفس الامری جو صفات ہیں، نفس الامری صفات، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، حیات ہے، وجود ہے، یہ نفس الامری ہے کہ یہ اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہے. ان کا وجود، باری تعالیٰ کی صفات کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہو، کوئی اعتبار کرے نہ کرے، باری تعالیٰ ان صفات سے موصوف ہے. تو یہ تو مصدر لائے ہو اللہ کے بندے، اور مصادر تو انتزاعیات ہیں. تو انتزاعیات کو صفات کمالیہ کی جگہ میں ذکر کرنا یہ تو باری تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے، یہ تو الٹا توہین ہے. غیر مناسب چیز کا ذکر کیا تم نے. تو بہاری صاحب نے سبحانہ کہہ کر باری تعالیٰ کی حمد نہیں کی، الٹا نامناسب چیز کا ذکر کیا. آئی سمجھ میں؟ باری تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے مصادر انتزاعیات. یہ ایک سوال سبحانہ پر ہوتا ہے، اور عین بالکل یہی سوال شارع پر بھی ہوتا ہے، ملا حسن پر بھی، کہ تم بھی بہاری کے ساتھ اس جرم میں شریک. ملا حسن پر کہ بہاری کے ساتھ تم بھی اس جرم میں شریک ہو. تم نے جب اللہ کی حمد کی ہے تو الحمد، تو حمد کیا چیز ہے؟ مصدر. تو تم نے بھی تو مصدر کا ذکر کیا، یہ بھی انتزاعی چیز ہے. اور جب حضور کے صفات کمالیہ کا ذکر کیا، حضور کے محامد کا ذکر کیا، تو کیا کہا؟ صلاۃ، سلام، وہ کیا چیز ہے؟ مصادر. تو یہ حضور تو نفس الامری ہے. تو یہ مصادر کا ذکر نہ حضور کے مناسب ہے نہ اللہ کے مناسب ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ مقام ہے صفات ثبوتیہ وجودیہ غیر نفس الامریہ کے ذکر کا، نفس الامریہ کے ذکر کا، غیر اعتباریہ کے ذکر کا. تو تم نے کیا کر دیا؟ اعتباریات کا ذکر شروع کر دیا. یہ تو اعتباریات ہے. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ سوال ہوتا ہے چونکہ ملحسن کے اوپر بھی سوال ہے، شارع پر الحمد اور صلاۃ سلام، اور علامہ بہاری پر سوال ہے سبحان کے لفظ کی وجہ سے. اس لیے ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، پہلے تو حق بنتا ہے کہ ماتن کی طرف سے جواب دے دیا جائے، تو پھر اپنے طرف سے بھی کہیں گے میری طرف سے بھی یہی جواب ہے. میں نے بھی جو یہ حمد اور صلاۃ سلام کا ذکر کیا ہے اس پر جو سوال ہے اس کا بھی یہی جواب ہے. آئی سمجھ میں؟ تو جواب کے لیے پہلے ایک تمہید ہے. جواب کے لیے پہلے تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ اشیاء کی دو قسمیں، میں نے آپ کو بتا دیا. بلکہ یوں کہو اشیاء کی دو قسمیں تو بتا دی میں نے آپ کو، نفس الامری اور اعتباری. لیکن جو اعتباریات ہیں ان کی دو قسمیں، اعتباریات کی دو قسمیں. ایک اعتباری یعنی انتزاعی اختراعی،
اعتباری، انتزاعی، اختراعی، وہ چیزیں ہیں جو جن کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے، انتزاع منتزع پر موقوف ہے۔ خارج میں نفس الامر میں ان کا کوئی منشا نہیں ہے، نہ وہ خود خارج میں موجود ہے کہ ان کا وجود تو اعتباری ہے، نہ ان کا منشا ہے خارج میں ان کا کوئی منشا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں عنقا طائر، عنقا، کسی نے پوچھا عنقا 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 کر رہا عنقا، دوسرے نے پوچھا عنقا کیا چیز ہے؟ وہ تو یار ایک پرندہ ہے، بہت بڑا پرندہ ہے، پیر اس کے زمین پر ہے، سر اس کا آسمان سے لگتا ہے۔ ہاں، چونچ اس کا مشرق میں ہے، دم اس کا مغرب میں ہے، ایک پر اس کا شمال میں ہے، دوسرا پر اس کا جنوب میں ہے۔ یہ عنقا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسا پرندہ خارج میں ہے؟ نہیں تو پھر یہ پوری دنیا کو تو وہ گھیر لے گا، تو یہ ہوائی جہاز کدھر چلیں گے؟ سمجھ میں آئیے؟ یہ تو ٹکرا جائیں گے، لوگ سارے مر جائیں گے۔ تو ایسا پرندہ، یہ اب عنقا جو ہے یہ کیا چیز بنی؟ انتزاعی، انتزاعی، اعتبار معتبر، اس نے معتبر نے ایسا اعتبار کر لیا تو اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے، معتبر نے اعتبار کر لیا تو ہے نہیں۔ لیکن اعتباری بھی کیسا اعتباری ہے کہ اس کا منشا بھی خارج میں نہیں ہے، منشا انتزاع خارج میں نہیں ہے۔ خارج میں اس قسم کی کوئی چیز، کوئی اور چیز صحیح ایسی ہے جس سے ہم یہ تصور انتزاع کریں، کوئی چیز ہے خارج میں، اس کا منشا بھی خارج میں نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتباری، اختراعی، من گھڑت۔ یہ انہوں نے، یہ عنقا کسی نے گھڑا ہے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنے پیٹ کی بات گھڑی ہے، کوئی خارج میں اس کا منشا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہلاتی ہے اعتباریاتی، انتزاعیہ، اختراعیہ، جن کا منشا بھی خارج میں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک ہے اعتباری، انتزاعی، نفس الامری، اعتباری، انتزاعی، نفس الامری۔ اعتباری اور انتزاعی تو اس لیے ہے کہ اس کا وجود اعتبار معتبر پر تو موقوف ہے، لیکن اس کا منشا خارج میں ہے، منشا انتزاع خارج میں موجود ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کو، ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو قیام معتبر نے اعتبار کر لیا کس کا؟ منتزع نے انتزاع کر لیا کس کا؟ قیام اس نے منتزع کر لیا اس سے۔ تو قیام کیا چیز ہے؟ اعتباری ہے، انتزاعی ہے، لیکن نفس الامری ہے، کیونکہ اس کا منشا تو خارج میں موجود ہے نا۔ منشا کون ہے؟ قائمن، منشا انتزاع تو موجود ہے نفس الامر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اعتباریات کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو، انتزاعی، اختراعی، جس کا منشا نہ ہو خارج میں،
اور انتزاعی نفس الامری جس کا منشا خارج میں موجود ہو. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اعتباریات کی دو قسمیں ہیں. ایک تمہیدی مقدمہ تو یہ ہے جواب کے لیے، ہاں. دوسرا تمہیدی مقدمہ یہ ہے کہ جتنے امور خارجیہ ہیں، ہر امر خارجی کے لیے 4 علل کا ہونا ضروری ہے. نفس الامر میں جو بھی چیز موجود ہو، اس کے لیے 4 علل کا ہونا. جتنی مصنوعات ہیں نفس الامریہ سب کو آپ جانچیں تو ہر ایک کے لیے آپ کو 4 علل ملیں گے. ایک علت فاعلیہ، دوسری علت غائیہ، تیسری علت مادیہ، چوتھی علت سوریہ. یہ 4 علل ہیں. دیکھیں، علت تو کہتے ہیں مفید وجود کو، ما يتوقف علیہ الوجود من حیث انہ مفید للوجود، یعنی مفید الوجود. اب دیکھیں، علت کو دیکھیں گے کہ علت معلول سے خارج ہے یا معلول کے اندر داخل ہے. علت اگر معلول سے خارج ہے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ علت معلول کے وجود کی مفید ہے یا معلول کے وجود کی مفید نہیں ہے، بلکہ معلول کے وجود پر متفرع ہے، یا معلول کے وجود کے حقیقتاً مفید ہوگی یا اس پر متفرع. اگر علت معلول کے وجود کے اندر داخل ہے، معلول کے وجود سے خارج ہے اور وجود کا مفید ہے تو علت فاعلیہ، علت. اور اگر خارج ہے اور مفید وجود نہیں بر وجود پر مترتب ہے تو علت غائیہ، علت. اور اگر معلول کے اندر داخل ہے تو پھر دیکھیں گے کہ داخل ہے تو معلول کا وجود علت کے وجود کے ساتھ بالقوہ ہے یا بالفعل ہے. اگر معلول کا وجود علت کے وجود کے ساتھ بالقوہ ہے تو علت مادی. اگر معلول کا وجود علت کے وجود کے ساتھ بالفعل ہے تو علت سوری، علت سوری. یہ کتنی علتیں ہوئی؟ یہ 4 علتیں جو ہیں یہ امر خارجی کے لیے ضروری ہوتی ہے. مثلا دیکھیں نا، مثال کے طور پر یہ چارپائی ہے تو چارپائی کے لیے علت فاعلیہ کون ہے؟ نجار، وہ ترکان. سمجھائیے. علت غائیہ کیا ہے؟ اس کے اوپر لیٹنا بیٹھنا. تو یہ دونوں تو خارج ہیں نا، چارپائی سے خارج چیزیں، لیکن ایک مفیدی وجود ہے اور ایک اس کے اوپر متفرع. اور اگر داخل ہے تو پھر دیکھیں اس کا وجود جو ہے معلول کا وجود یعنی چارپائی کا وجود
وہ اس کے ساتھ بالقوہ ہوگا یا بالفعل ہوگا. بالقوہ ہو تو علت مادی. وہ چارپائی کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ لکڑیاں بان وغیرہ جو اس سے بنتے ہیں وہ جو اجزاء ہیں اس کے. تو ان اجزاء کے ساتھ جب وہ اجزاء آ جائیں تو اجزاء کے ساتھ چارپائی کا وجود بالقوہ ہو. ہاں، لیکن اگر وہ ترکان شروع ہو جائے اور لکڑیوں کو ایک دوسرے میں وہ دیتا رہے اور جوڑتا رہے اور پھر وہ بننے والا آ جائے اور اس کو بن دے تو چارپائی کی ایک صورت اس کو لگ گئی ہے، ہیئت اس کو لگ گئی ہے. تو یہ ہیئت قضائیہ اس کے ساتھ وہ چارپائی موجود بالفعل ہو گئی ہے نا. تو یہ ہیئت قضائیہ اس کے لیے کیا ہے؟ علت السور. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال اب یہ مقدمہ سمجھ لیا آپ نے. اب جواب سنیں. ان دو مقدمات تمہیدیہ کے بعد شارع اب جواب دیتے ہیں. ثم للتسبیح شبہ بالمرکبات الخارجیۃ من الحقائق المتأصلۃ. یہ جواب شروع ہو گیا جو کل ہو گیا.